اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن پاک کا موضوع ہے پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ کا جو کچھ حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمائیں۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر مومنوں کا بطور خاص ذکر فرمایا، دوسری آیت کریمہ کے اندر مومنوں کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ المتوکلون کے الفاظ استعمال کیے۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے ان میں فرمایا کہ المومنون، یعنی مومنوں کو صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، اعتماد کرنے والوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں آیات بینات کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھروسے کے لائق، یعنی حقیقی بھروسے کے لائق، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور ہر جگہ حقیقی بھروسے کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی 100% بھروسے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ بھروسہ ہو سکتا ہے، اپنے والدین پر بھروسہ ہو سکتا ہے، اپنی اولاد پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، شوہر کو بیوی پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، بیوی کو شوہر پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، اور بھروسوں کے بہت زیادہ رشتے ہیں، بھروسے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ 100% بھروسہ جس میں 1% بھی منفی نہ ہو، تو یہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ صرف اور صرف 100% بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالات پلٹا کھاتے ہیں تو بعض اوقات جن پر ہم بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ حقیقی بھروسے کی بات کر رہا ہوں، جو 100% بھروسہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا جو 100% بھروسہ ہے وہ تمہارا میرے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ میرا تمہارے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے۔ میں نے تمہیں گندم کے دانے سے کہاں سے چلایا ہے، پھر 4 چیزوں سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہوا، مٹی، آگ اور پانی، اور جب تم کچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں کچھ بنایا ہے، اور پھر میں تمہیں دنیا میں لایا ہوں۔ میرا تمہارا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ جب تم مٹیریل کی شکل میں تھے، ذرات کی شکل میں تھے، ان چیزوں کے اجزائے ترکیبی کی شکل میں تھے، تب سے میں تمہیں بناتا چلا رہا ہوں، اور تمہارے باپ کا پتلا بھی میں نے ہی بنایا تھا، اس میں روح بھی میں نے ہی ڈالی تھی، اس سے نسل انسانی کو بھی میں نے ہی چلایا تھا، اور تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھ کر انسان کا بچہ بھی میں نے ہی بنایا تھا، پھر خیر و عافیت کے ساتھ دنیا میں تمہیں میں ہی لایا تھا، اور اب دنیا کی زندگی بھی تمہیں میرے ساتھ ہی میرے بھروسے پر گزارنی ہوگی، اور مرنے کے بعد تو صرف میرا بھروسہ رہ جائے گا، اور قیامت کے دن۔ تو حقیقی بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھروسہ ٹوٹ بھی جائے تو دل نہ توڑے، کیونکہ وہ ٹوٹ سکتا تھا، کیونکہ ہم نے اگر کسی جگہ ایسا بھروسہ کر لیا کہ یہ بھروسہ تو میرا ٹوٹ ہی نہیں سکتا، پھر ٹوٹ گیا تو پھر آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نے اتنا بھروسہ کر لیا جتنے اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اللہ جتنا بھروسہ کسی پر کیا نہیں جا سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی سگا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی پیارا اور عزیز ہے، حتیٰ کہ والدین سے کون زیادہ پیارا ہوگا، اور والدین کو اپنی اولاد سے زیادہ کون پیارا ہوگا، وہاں بہترین بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھروسہ جو 100% اللہ کی طرح ہو، وہاں بھی ناممکن ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب مشکل حالات آتے ہیں تو مائیں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب کچھ مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور اس طرح کے نمونے تو آج کل عام دستیاب ہیں۔ اب تو یہ پرانی بات نہیں ہے، والدین بیماری کی آزمائش سے گزرے یا اولاد کبھی مشکل حالات سے گزرے، اور پھر والدین
اولاد میں بیلنس نہیں کر پاتے، اونچ نیچ بھی کرتے ہیں، سارے معاملات چلتے ہیں، تو یہ بھروسے تو ہمیں یہاں بھی نظر آتے ہیں۔ اور شوہر اور بیوی کا بھروسہ بڑا شاندار بھروسہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ بعض اوقات بڑھاپے میں ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں بڑھاپے میں آ کر۔ 8-10 بچوں کے ماں باپ بھی بن گئے، اب بھی بھروسہ ٹوٹنے کے امکان موجود ہے۔ تو بھروسے اپنی جگہ پر ہیں، 80%، 70%، 90%، 95%، لیکن چلو 100% بھی لگا لیں، لیکن اللہ جیسا 100% نہیں۔ حقیقی بھروسے کے لائق جو کبھی بندے کو نہیں چھوڑے گی وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چونکہ اتنا کسی کا بندے سے تعلق ہی نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہے اور بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اتنا کسی سے تعلق بن ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت بھری بات بیان کی ہے جو ان آیات بینات میں ہے۔ اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ بھروسے کا مطلب مثلا مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، مجھے رزق خود بخود ہی آ جائے گا۔ بھروسے کا مطلب یہ کہ جد و جہد بھی کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ کوشش، جد و جہد، محنت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، گھر والوں کے کام کاج کی، دانہ پانی کی، خوراک کا بندوبست نہیں کرتا، صرف یہاں اللہ اللہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں کو رزق خود ہی مل جائے گا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کتنا بڑا عابد اور زاہد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جاہل آدمی ہے، اسے دین کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، آپ نے فرمایا کہ جاہل آدمی ہے، چونکہ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور سب سے بہترین لقمہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، چیزیں بناتے تھے، نبی پاک نے ان کی مثال دی ہے۔ تو یہ جد و جہد کرنا یہ جاری رہے گا۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں بس ایک جگہ بیٹھ جائے اور بھروسہ، یہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلے اونٹ کو باندھو، جس طرح حافظ قرآن پہلے قرآن پاک کو ٹائم دے، اسے پڑھے، پھر بھروسہ کرے کہ میرا حفظ قائم رہے گا۔ اگر وہ کہے کہ اللہ کا کلام ہے میں نے یاد کر لیا بس کافی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا قرآن پاک دلوں سے نکل کر اتنی تیزی سے بھاگنے والا ہے جتنا اونٹ قلعے کو توڑ کر بھاگتا ہے نا، اس سے کہیں تیزی کے ساتھ قرآن پاک سینوں سے نکل کے بھاگتا ہے۔ کس بندے سے؟ جو قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ بے نیاز کا کلام ہے، اس کے اندر بھی بے نیازی موجود ہے۔ یعنی جو یاد رکھے گا قرآن پاک اس کے قریب آتا جائے گا، اور قریب آئے گا، یہ اور آ جائے گا، یہ اور قریب آئے گا، قرآن پاک بالکل قریب آ جائے گا۔ قرآن پاک سے کوئی ایک بارش دور ہوگا، یہ 2 بارش دور ہو جائے گا، ایک ہاتھ دور ہوگا، یہ 2 ہاتھ دور ہو جائے گا۔ قرآن پاک اللہ کا بے نیاز کلام ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، اور کل قیامت کے دن سارے فیصلے کس کے مطابق ہوں گے؟ اس کلام پاک کے مطابق۔ یہ اس وقت آ جائے گا کہ کس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے پڑھا ہے نہیں پڑھا، میرے اوپر عمل کیا ہے نہیں کیا، یہ آ جائے گا، اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کو سننا ہے۔ تو یہ کلام نہ جھوٹا ہے اور نہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچا ہے اور سچ ہی بولتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بھروسہ کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور بھروسے کا مطلب کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ ایک شعر سنا کر میں آپ کو بھروسے کا مطلب اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ بھروسے کو عربی میں کہتے ہیں توکل۔ کیا کہتے ہیں؟ توکل۔ توکل عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں بھروسہ یا اعتماد۔ کسی نے بڑا پیارا اس کا جو ہے عکاسی کی ہے اور ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، انجام اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے کر۔ یعنی جب تو گویا کہ ایک مثال لے لے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں لڑ رہا ہے تو خنجر کو لے کے پکڑے کھڑا رہے، کبھی اسے پیار کرتا ہے کبھی اسے چومتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، جتنا دشمن اسلام کے سینے میں اتار سکتا ہے اتار دے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ کے حوالے کر۔ یعنی محنت پوری کرنی ہے، یہ توکل کا مطلب ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، کہیں نہ کہیں سے مجھے خود ہی رزق بھی آ جائے گا، میرے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جد و جہد کے لیے پیدا کیا۔ اب آخر میں ان آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیں۔
بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بھی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں تو 100% بھروسہ، حقیقی بھروسہ اللہ ہی پر کریں۔ یاد رکھیں جب ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے ان رشتوں پر اتنا بھروسہ کر لیا ہوتا ہے، ان چیزوں پر اتنا بھروسہ کر لیا ہوتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے ہم کہتے ہیں میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بعض اوقات بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے، میں نے کئی بندے دیکھے فوت بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اور سب کچھ ممکن ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھروسہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے یہ کبھی ممکن ہے نہیں ہے۔ حقیقی بھروسہ ہمیں اللہ پر کرنا ہے، باقی بھروسوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر برقرار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان 5 وقت کی نمازیں با جماعت اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما، انہیں دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ گانے بجانوں سے، موسیقی سے، آلات موسیقی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ خوشی اور غمی کے موقع پر ہمیں شریعت مطہرہ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔